درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجا آزمائش کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع کے اندر دو صنفیں، دو قسمیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو طرح کی جنس پیدا فرمائی، ایک آدمی اور دوسرے عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکامات جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات و انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف رب تعالی کی عبادت ہے۔ تو یہاں پر جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ انسان فرمایا گیا، تو انسان میں مرد بھی داخل ہیں اور عورتیں بھی داخل ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں عورتوں اور مردوں کی اصلاح کا تذکرہ کیا گیا، جہاں جہاں احکام بیان فرمائے گئے، اور جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اے ایمان والو، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مومن مرد بھی داخل ہیں اور مومن عورتیں بھی داخل ہیں۔ لہٰذا جو اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو جیسے جنت مردوں کے لیے ہے ویسی ہی جنت عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہاں ہمیں بھیجا آزمائش کے لیے، تو یہ آزمائش دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو اس آزمائش میں پورا اتر جائے، کھرا اتر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ اور جنت میں اس کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کامل و مکمل ایمان والا ہونا۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر کامل و مکمل ایمان والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے گا۔ چونکہ آج کا یہ ہمارا پروگرام مستورات کے اندر ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ عورتیں خاص کر کے کیسے کامل و مکمل ایمان والی بنیں، اور کیسے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بندیاں، اور کیسے عورتیں جنت میں داخل ہونے والی اور جنت میں جانے والی بن جائیں۔ حالانکہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہمارا کیا جرم تھا کہ زیادہ تعداد جہنم میں آپ کو عورتوں کی دکھلائی گئی، تو ہمارا ایسا کیا جرم تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عادتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ تمہارے اندر ناشکری زیادہ ہے، اور دوسرے یہ کہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو ان دو عادتوں کی وجہ سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اس لیے عورتوں کو یہ فکر زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ذکر فرمائی، تو عورتوں کو زیادہ فکر بھی اسی بات کی ہونی چاہیے کہ کیسے ہم جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائیں۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ بھی بیان فرمایا، کہ اگر وہ راستہ اپنا لیں، وہ چیزیں اپنا لیں، تو انشاءاللہ جہنم کے بجائے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ تو عورتوں کو وہ کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نیک بندیوں میں شامل فرمائیں۔
دین اسلام جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے۔ موقع بموقع ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے احکام بیان فرمائے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی احکام بیان فرمائے، بلکہ عورتوں کے لیے اور زیادہ تاکید کے ساتھ میں احکامات کو بیان فرمایا، چونکہ مردوں کی بنسبت عورتوں کی ذمہ داریاں اور اس سے جو رزلٹ، جو نتیجہ نکلے گا وہ کہیں زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہوگا تو دین صرف گھر کے دروازے تک آئے گا، لیکن اگر عورتوں کے اندر دینداری ہوگی تو انشاءاللہ نسلوں کے اندر دینداری ہوگی۔ ایک عورت ایک پورے خاندان کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے، اس لیے عورتوں کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور عورتوں کو خود اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کیسے ہم معاشرے کو لے کر کے چلنے والے، اپنے خاندان، اپنی اولاد کو نیک صالح بنانے والی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل 2 گنا اجر اس کے اوپر عطا فرمائیں گے، ایک تو خود کے نیک ہونے کی وجہ سے، خود اچھے عمل کرنے کی وجہ سے، دوسرے اپنے بچوں کو، خاندان کو پاکیزہ اور صالح اور نیک بنانے کے نتیجے میں۔ اس لیے عورتوں کو زیادہ اس بات کی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کے مسائل کو سیکھ کر کے، دین کی باتوں کو سیکھ کر کے کیسے اپنی زندگیوں میں لانے والی بن جائیں، اور کیسے ایک نیک اور پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے میں کیسے ہم مدد کریں۔ عورت اگر دیندار ہے تو انشاءاللہ پورا گھرانہ دیندار ہوگا اور آگے نسلیں بھی دیندار ہوں گی۔ اس لیے عورتوں کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ کیسے ہمارے اندر دینداری پیدا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں سے بیعت فرمائی تھی وہیں پر عورتوں سے بھی بیعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات، اے میرے حبیب جب تمہارے پاس میری مومن بندیاں آئیں، مومن عورتیں جب تمہارے پاس آئیں تو آپ ان کی اصلاح کیجئے گا۔ چند باتیں قرآن کریم میں ذکر فرمائی گئی کہ جب وہ ان باتوں کا اقرار کر لیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائیں تو آپ ان سے بیعت کیجئے۔ اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایینک، آپ ان سے بیعت کیجئے، آپ ان کو سمجھائیے، ان کی اصلاح کیجئے، ان کو بتائیے وہ باتیں کون سی ہیں کہ جو ایک عورت کو نیک بنانے میں، صالح بنانے میں اور جنتی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو اگر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ جیسے مرد جنت میں جائیں گے ہم عورتیں بھی جنت میں چلی جائیں، جیسے مرد نیک ہوتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی نیک ہوں، جیسے مرد دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں ایسے ہی عورتوں کی بھی دین کو پھیلانے میں، دین کی نشر و اشاعت میں ان کی بھی حصہ داری ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے جن کا ذکر قرآن میں ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے۔ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ میں ان کی تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو عورتوں کے لیے نیک صالح اور جنتی عورت بننے میں معاون مددگار ہوگی، قرآن کریم کہتا ہے اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن، سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی صاف صفائی۔ یہ جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا گیا عقیدے کی صفائی، اللہ یشرکنا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ عقیدے کی صفائی، عقیدے کی اصلاح، چونکہ اگر عقیدہ درست ہے تو تمام اعمال مقبول ہیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو یاد رکھیں میری ماں اور بہنوں کہ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ کتنے سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو بہت اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بہت سارا ڈونیشن دیتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
آخرت میں ان کے لیے کوئی اس کا ثواب، کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھی اس کا بدلہ دینا ہوتا ہے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو آخرت کے اعتبار سے ضائع و برباد کر دیا۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو چاہے جتنے بھی نیک عمل کیوں نہ کر لیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، ایسے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر بالکل نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ شرک کی، مشرک کی معافی نہیں فرمائیں گے، مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اگر عقیدہ صحیح ہے، اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر جتنے چاہے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے، سب سے اہم ضروری ہے عقیدے کی اصلاح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے میرے محبوب، جب میری مومن بندیاں، مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے بیعت کیجئے۔ کس بات پر؟ سب سے پہلے کہیے کہ عقیدے کو درست کریں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، آگے اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بہت سارے اعمال اپنے اندر اگر وہ پیدا کر لیں گی اور بہت سارے برے اعمال سے بچ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلے عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اب اعمال کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جب عقیدہ درست ہو گیا تو اب اعمال بھی صحیح کرنے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ساتھ میں عمل صالح کی بھی قید لگائی۔ جیسے ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی جنت میں داخلے کے لیے بالخصوص اولین وہلے میں داخلے کے لیے عمل صالح بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ اگر آدمی مومن ہے مگر اچھے عمل پاس میں نہیں ہیں تو ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں تو چلا جائے گا، لیکن برے اعمال اور برے کرتوت کی وجہ سے نہ جانے کتنے زمانے تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ وہ زمانہ کتنا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آج ہمارے لیے دنیا میں، دنیا کی جو یہ آگ ہے، ایک منٹ اس کے اندر انگلی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے۔ دنیا کی یہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو سوچنے کی بات ہے برے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں برس اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہے، اللہ کی مرضی ہے، تو وہ آگ ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اولین مرحلے میں داخل ہونے والی بن جائیں، جہنم سے بچنے والی بن جائیں، کیونکہ قرآن کریم میں کامیابی اسی کو فرمایا گیا، فمن زحزح عن النار، جہنم سے جس کو بچا لیا گیا، وادخل الجنت، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب تو وہی ہے، اصل کامیابی تو وہی ہے۔ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو حقیقت میں کامیابی وہی ہے۔ تو اس لیے جہاں ایمان ضروری ہے وہیں پر ساتھ میں عمل صالح بھی ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہی لوگ ہیں، فائدے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان بھی لایا اور جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے۔ تو اب اعمال کی آگے اصلاح کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز تھی عقیدے کی اصلاح، اب اعمال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اعمال کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی، ولا یسرقن، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن۔ دوسرا حکم فرمایا کہ عمل کو بھی درست کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، چوری نہیں کرنی ہے، چونکہ چوری معاشرے کا وہ جرم ہے کہ جس میں دوسرے کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، دوسرے کے حقوق کو ضائع بھی کیا جاتا ہے، اور چونکہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے چوری کرنا آسان ہے، کیونکہ عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہیں، تو کوئی چیز چھپا لی تو زیادہ معلوم بھی نہیں پڑے گا، گھروں کے اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے نہیں۔
بازار میں بھی اس طرح کی غلطی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس چھپانے کی بہت ساری جگہ، برقع وغیرہ، پردہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز اٹھائی چپکے سے اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ تو جیسے چوری مردوں کے لیے بری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی بری ہے۔ خاص طور سے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَا، کسی کی چوری نہ کریں، کیونکہ معاشرے میں ایک برائی کا جنم ہوگا اور دوسرے کے حق کو ضائع کرنا لازم آئے گا۔ جس کی چوری کی ہے اس کا مال ضائع ہوا ہے اور معاشرے میں ایک برائی کا صدور ہوا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَا، عمل کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ جب عقیدہ درست ہے تو سب سے پہلے چوری سے توبہ کرنی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی چوری نہیں کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اس لفظ کے اندر مال کی چوری مراد ہے، وہیں پر اپنی جان کی چوری بھی مراد ہے۔ اور جان کی چوری سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کے اندر کوئی خیانت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورتوں کو بنایا اور ایک دوسرے کی ضرورت دوسرے سے وابستہ کر رکھی ہے، جوڑ کر کے رکھی ہے۔ تو مرد و عورت دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے امانت ہیں، مرد عورت کے لیے اور عورت مردوں کے لیے۔ اگر وہ اس میں کسی اور کو تصرف کا حق دیتے ہیں، غلط کاری کرتے ہیں، تو وہ بھی چوری کرنے والے، ایک دوسرے کے حق کو ضائع کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت اور دھوکہ دھڑی کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ تو جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کو حکم دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں وَلَا يَسْرِقْنَا، جیسے مال کی چوری جائز نہیں ہے، ایسے ہی اپنے جسم کے اندر بھی چوری جائز نہیں ہے، جس کی شکل یہ ہے جو ابھی بتائی، وَلَا يَسْرِقْنَا۔ اسی کو اور آگے کھول کر کے بیان کیا، واضح الفاظ میں تیسرا حکم بیان کیا، وَلَا يَزْنِينَ، وَلَا يَزْنِينَ، زنا نہ کریں، غلط کاری نہ کریں۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ برائی کا راستہ ہے، بڑی بے حیائی کا راستہ ہے۔ یہ ایسا غلط عمل ہے، ایسا برا عمل ہے جو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، نسلوں سے برکت نکل جاتی ہے، چہروں سے نورانیت نکل جاتی ہے، اور معاشرے سے امر بالمعروف کا مادہ نکل جاتا ہے۔ جس معاشرے میں غلط کاری عام ہو جائے تو وہاں پر امر بالمعروف کرنا بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہ ایسا برا راستہ ہے اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پر وعیدات الگ سے بیان کی گئی اور حدیث مبارکہ میں اس پر وعیدات الگ سے بیان کی گئی۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں کہا گیا سورہ نور میں کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو ان کو سزا دو، اور سزا دینے میں بالکل بھی رحم نہیں کرنا ہے، چونکہ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو پورے معاشرے کو تہو بالا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی خرابی، اس کی بربادی صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حلال اولاد حرام اولاد میں پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ راستہ عام ہو جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نکاح جو ایک پاکیزگی کا ذریعہ ہے وہ مشکل لگنے لگتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نکاح کرنا بڑا مشکل ہے، غلط کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا تیسری چیز وَلَا يَزْنِينَ، کہ اس غلط عمل کے قریب نہیں جانا ہے، کیونکہ یہ اپنے جسم، اپنی جان کا بھی نقصان ہے، یہ اپنی نسلوں کا بھی نقصان ہے، یہ پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ تو فرمایا گیا اگر چاہتی ہیں کہ جنتی عورت بنے، فرمایا وَلَا يَزْنِينَ، اس غلط کام کے قریب نہیں جانا ہے۔ تیسرا عمل کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جہاں عقائد کی اصلاح ہو گئی تو اب اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے اگر چاہتی ہیں جنت میں جانا۔ فرمایا گیا چوتھا حکم وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ لڑکیوں کو خاص طور سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو گئی، جیسا کہ آج کل بھی لوگوں میں یہ غلط سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو بیاہ شادی کہاں سے کریں گے، رشتے وغیرہ کے انتظامات میں آج کل جو اتنی مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں، کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، افسردگی چھا جاتی ہے، ایک فکر اس کے چہرے پر، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کریم میں کہا گیا جب زمانہ جاہلیت میں لوگوں سے کہا جاتا تھا آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، ارے یہ کیا ہو گیا۔ وہی حال آج ہمارے یہاں ہو گیا ہے۔ کہنے کو ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، نئی ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں، ہم دقیانوسیت سے نکل آئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال وہی ہیں کہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے گھر میں برا سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، جو بھی کہتا ہے مولانا دعا کرو لڑکا ہو جائے، دعا کرو لڑکا ہو جائے، سینکڑوں فون آتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں دعا کرو لڑکا ہو جائے۔ لڑکی کیوں نہیں؟ اگر لڑکیاں نہیں ہوں گی تو معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ سب کے یہاں لڑکے ہی ہو گئے تو شادیاں کس سے کریں گے؟ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے کتنے جاہل انسان ایسے ہیں کہ جو جب ان کو معلوم پڑتا ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے کہ حمل جو ہے وہ لڑکی کا ہے تو وہ ضائع کرا دیتے ہیں، ایبورشن کرا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ کہہ کر کے ہر اس طریقے کو منع کر دیا، ہر اس طریقے کا بائیکاٹ کر دیا کہ جو بھی اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہو، وہ چاہے بچے کی پیدائش کے بعد قتل کرنا ہو اس کو، اور وہ چاہے تو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں دوائیوں وغیرہ کے ذریعے سے اس کو ضائع برباد کرنا ہو، ہر طریقہ منع ہے۔ اللہ دینا چاہ رہا ہے، لے لیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ دینے والے نہیں ہیں۔ پرورش کرنے والے، پیدا کرنے والے، ہر چیز کی فکر کرنے والے، ذمہ داری اللہ نے لی۔ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، آپ کو کیوں فکر ہے؟ اللہ سنبھالیں گے جس نے اولاد دی، آپ کو کیا لگتا ہے اس نے بس ایسے ہی پیدا کر دیا؟ کھلانے والا وہ ہے، صحت دینے والا وہ ہے، تمام چیزوں کو بنانے والا وہ ہے، دنیا کا رچیتا کریٹر وہ ہے، تو وہی دیکھے گا آپ کون ہوتے ہیں اس کی فکر کرنے والے، یا اس فکر میں غلط کام کرنے والے۔ یاد رکھیے اللہ سنبھالنے والے ہیں، سنبھالیں گے، دنیا کا نظام چلانے والے ہیں، آپ خود یہ غلط عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس راستے کو منع کر دیا، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ چاہے آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، منع کر دیا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، چونکہ یہ اولاد کو قتل کرنا عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ممکن ہے، وہ چاہے ابورشن ہو، وہ چاہے کسی دوسرے ذریعے سے ہو، جب تک کہ عورت کی مرضی بھی شامل نہیں ہوگی تب تک کہ یہ جرم نہیں ہوگا۔ اس لیے خاص طور سے عورتوں کو حکم دیا گیا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، دیکھو بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چوتھا حکم بیان کیا گیا۔ اگر چاہتی ہیں کہ جنتی عورتیں بنیں، جنت میں جانے والی بنیں، تو فرمایا گیا کہ اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور ہر اس طریقے سے ہم کو بچنا ہے کہ جو ہمارے لیے آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنے یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے، ہر اس عمل سے ہمیں بچنا ہے۔ پانچواں حکم بیان فرمایا گیا بہتان تراشی۔ بہتان تراشی، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کسی سے دشمنی ہو گئی، لین دین کے معاملات میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں میں تو یہ عیب ہے، فلاں میں تو وہ عیب ہے، وہ تو ایسا کرتی ہے، وہ تو یوں کرتی ہے، وہ تو منہ کرتی ہے۔ تو یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہے۔ وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے سب سے بڑا جو جھوٹ سنائے گا میں اس کو انعام دوں گا، جو سب سے بڑا جھوٹ سنائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ تو کسی نے آگے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا وہ ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں۔ ایک بندے نے آ کر کے کہا کہ جی ایک جگہ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ چپ تھی، 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ چپ تھی۔ کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو عورتیں جہاں بیٹھی ہوں گی وہاں گوسپ نہ ہو، تیری میری یا کسی دوسرے کی باتیں نہ ہوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس عمل کو بھی ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، بہتان تراشی، الزام تراشی، کسی کے عیوب کو بیان کرنا، کسی کی خامیوں کو بیان کرنا، کسی کے نقائص کو بیان کرنا، اس سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ عمل اگرچہ آپ کو مزہ آ رہا ہے دوسرے کو بتانے میں، اس کے عیب گنوانے میں، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو جنت میں جانے سے روک رہا ہے۔ تو اس لیے عورتوں سے کہا گیا اگر چاہتی ہیں کہ جنتی عورتیں بنیں، جنت میں جانے والی بنیں،
کامل و مکمل ایمان والی بنیں تو الزام تراشی بہتان تراشی نہ کریں۔ ولا یعصینک فی معروف، ایک اور حکم دیا گیا کہ اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کسی بھی بھلائی کے حکم میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ دین کی جو بھی بات بتاتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، تو اس میں نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ شریعت کی روشنی میں صحیح ہیں، درست ہیں، تو فرمایا گا کسی بھی عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی دنیاوی چیز ہے، دنیاوی ضرورت ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی ایک باندی تھی، ان کا نکاح ہوا تھا، جن سے نکاح کیا گیا تھا وہ تھوڑا کالے رنگ کے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو آزاد فرمایا تو ان کو ایک اختیار ملا کہ تم چاہو تو پہلے شوہر کے نکاح میں رہ سکتی ہو اور تم چاہو تو نکاح کو ختم کر سکتی ہو۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے، نکاح کو توڑ دیا۔ اب ان صحابی کو ان سے بڑی محبت تھی تو روئے پھرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں روئے پھرتے تھے وہ، چونکہ ان سے تو بڑی محبت تھی۔ حضرت بریرہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی اور وہ کالے رنگ کے تھے، اور حضرت بریرہ نے آزاد ہوتے ہی نکاح کو ختم کر دیا کہ مجھے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، نکاح ختم کرتی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے گئی، یا رسول اللہ آپ سفارش فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کی حالت کو دیکھا تو حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان سے واپس نکاح میں آ جاؤ، واپس ان کے نکاح میں آ جاؤ۔ حضرت بریرہ بڑی ہوشیار تھی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ دونوں میں فرق ہے، یہ آپ کا حکم ہے کہ ان سے نکاح کر لوں، ان کے نکاح میں آ جاؤں، یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو فرمایا اگر حکم ہوتا تو میں ضرور مانتی، لیکن چونکہ مشورہ ہے اور مشورہ شریعت کا لازمی واجبی حکم نہیں ہے، تو اس لیے مجھے آپ کا مشورہ منظور نہیں ہے، مجھے ان کے نکاح میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی۔ فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اچھی بات بھلی بات جو شریعت کا حکم ہے، فرمایا کہ جو سرکار نے فرمایا پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس سے روگردانی کرنا، اس سے اعراض کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور حکم بیان فرمایا بناؤ سنگار۔ دیکھیں عورتوں کے لیے بناؤ سنگار، تزئین، خوبصورتی یہ منع نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اور جن کے لیے جائز ہے بس انہی کے لیے کریں۔ فرمائے گا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بناؤ سنگار کریں لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو اچھا دکھنے کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں مزاج الٹا ہو گیا ہے، گھروں میں عورتیں رہتی ہیں پرانے درانے کپڑوں میں، ایسے کپڑوں میں کہ کپڑوں میں سے بدبو آئے، نوکرانی کی طرح بن کے رہتی ہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں کہیں بیاہ شادی کا کہیں سے انویٹیشن آ جائے، کسی فنکشن کا انویٹیشن آ جائے تو پھر دیکھیں لالی پاؤڈر، نئے کپڑے جو ہے اور اچھے سے کاجل واجل لگا کے خوب، کہ پارٹی میں بیاہ شادی میں میرے جیسی کوئی دوسری نہیں دکھنی چاہیے۔ اور پھر عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، کسی دوسرے کے چکر میں ہیں۔ تو اب بتائیے کہ جب ان کو گھر میں اٹریکشن نہیں ملے گی، گھر میں وہ پیار محبت نہیں ملے گا، تو وہ تو باہر ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر کی عورتوں کا مزاج بھی یہی ہے نا کہ سجنا سنورنا باہر جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر کی عورتیں کسی دوسرے کو اچھی لگتی ہیں، کسی دوسرے کے گھر کی عورتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے کہ آدمی خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جب خوبصورتی باہر دکھے گی تو باہر جائے گا، اور اگر وہی چیز گھر کے اندر مل جائے تو باہر کیوں جائے؟ تو اس لیے بناؤ سنگار منع نہیں ہے، بناؤ سنگار تو عورتوں کی زینت ہے، بلکہ عرب کی ایک دانا عقل مند عورت نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹی کاجل اور سرما ہمیشہ آنکھوں میں لگائے رکھنا، کیونکہ یہ مرد کو تم سے جوڑے رکھے گا۔ اگر عورت کی آنکھیں خوبصورت لگ رہی ہیں تو مرد کو اس سے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو نقاب میں ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن کاجل واجل لگایا ہوا ہوتا ہے تو آدمی اسی کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، اسی پہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں کی آنکھوں کی خوبصورتی بھی ایسی خوبصورتی ہے جو مرد کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔
لیکن یہی چیز عورتوں کو اپنے مردوں کے لیے کرنی چاہیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کریں گے تو باعث اجر و ثواب ہے۔ باہر بازار میں جانے کے لیے یا شادیوں میں جانے کے لیے کریں گے تو باعث عذاب اور باعث وبال ہے۔ تو بناؤ سنگار منع نہیں ہے، اس کی قیود اس کی شرعی جو حدیں ہیں وہ بیان کر دی۔ بناؤ سنگار کرو، کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بن سج سمر کر کے باہر نکلتی تھی گھروں سے، تو ایسے بنو سجو سمرو لیکن گھر میں ہی رہو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت کے لیے خوشبو وہ اچھی ہے جو ہلکی ہو، یعنی غیر مرد اس کو خوشبو کو نہ سونگھ سکے، اس کی بو بہت ہلکی ہو کہ غیر مردوں کو نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشبو سونگھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ تو عورتوں کی خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لگا سکتی ہیں، لیکن خوشبو ہلکی ہونی چاہیے کہ غیروں کو نہ جائے۔ اس لیے تو بناؤ سنگار منع نہیں ہے، جتنا چاہیں کریں، لیکن بناؤ سنگار میں کچھ چیزیں منع ہیں، ان سے بچنا ہے، جیسے بھووں کے بال اکھاڑنا ہے، اپنے بالوں میں نقلی بال لگانے کا آج کل رواج چلا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہی چیزیں ہیں کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے، باقی اس کے علاوہ جس طرح کا کریم، لالی، پاؤڈر جو بھی کچھ لگانا ہے لگائیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن اپنے شوہروں کے لیے یاد رکھیے، یہ وعدہ ہے آپ سے کہ اگر آپ انشاءاللہ وہ تمام خوبصورتی، آرائش، تزئین، زیب و زینت، بناؤ سنگار جو باہر جانے کے لیے کرتی ہیں، اگر وہ اپنے گھروں میں کریں، انشاءاللہ آپ کا مرد، آپ کا آدمی کہیں نہیں جائے گا۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں پھر جعلی پیروں کے چکر میں چلی جاتی ہیں، بابا جی جو ہے تعویذ دے دو، میرا شوہر کسی اور کے ساتھ ہے، کسی اور پہ فریفتہ ہے۔ تو جیسے اس نے فریفتہ کیا تم بھی تو کر سکتی ہو نا، لیکن بات وہی ہے کہ تم نے اپنی طرف کھینچا نہیں، تم نے اپنے اوپر فریفتہ کیا نہیں، تو وہ دوسرے کے چکر میں پھنس گیا۔ تو اس لیے بناؤ سنگار کریں اپنے شوہروں کے لیے، تاکہ ان کا شوہر انہی کا رہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کے شوہر سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بناؤ سنگار اس کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی فرمایا گیا عفت و حیا، حیا عورتوں کا زیور ہے، گہنا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے ففعل ما شئت یا فاصنع ما شئت، بات چیت میں حیا ہونی چاہیے، عادات و اطوار میں حیا ہونی چاہیے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی وہ چاہے ماں باپ ہوں، شوہر ہوں، بچے ہوں، ان سے اس طریقے سے سمٹ کر کے بات کرے، ایسے نیچی انداز میں، نرم انداز میں بات چیت کرے کہ وہ سنیں بھی، سمجھیں بھی، بات کو مانیں بھی، اور کوئی غلط تصور ان کے ذہنوں میں نہ آئے۔ یہ حیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، تو ان کی ایک بیٹی اپنے والد صاحب سے بات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھنے کے لیے آئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ آئی، وہ حیا کے ساتھ آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیا سے مطلب یہی تھا کہ وہ ایسے سمٹ کر کے پردے کے ساتھ میں اس طریقے سے آئی کہ نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ کسی کو لالچ ہو۔ تو یہی کہا گیا کہ وہ حیا کے ساتھ آئی۔ اس لیے عورتوں کے لیے عفت، حیا، پاک دامنی بہت ضروری چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو باہر کی تمام بری نظروں سے عورتوں کی حفاظت کرتی ہے اور غیروں کو اٹریکٹ ہونے سے بچاتی ہے۔ آج شرم و حیا کا دوپٹہ اترا، شرم و حیا کو گلے سے اتار پھینکا، نتیجہ یہ ہوا بازاروں میں گھوم رہی، پھر رہی، شرعی لباس کو چھوڑ دیا اور غلط چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ریپ کیوں ہوتے ہیں،
چھیڑ خانیاں کیوں ہوتی ہیں، دوسری برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو وجہ یہی ہے، دیکھو شیطان تو بہکانے کے لیے، گناہ میں ملوث کرنے کے لیے بیٹھا ہے، جب بھی اس کو جہاں بھی موقع ملے گا تو وہ گناہ کے اندر ملوث کر ہی دیتا ہے۔ ہاں جہاں حیا ہوگی، پاک دامنی ہوگی، انشاءاللہ وہاں شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ ایک اور چیز، حیا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف اپنے جسم کو چھپا لیا، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ نگاہ کے اندر بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، نگاہ کے اندر بھی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جیسے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے تو نظروں کو بھی، نگاہوں کو بھی چھپانا ہے کہ نہ کوئی ہمیں دیکھے نہ ہم کسی کو دیکھیں۔ مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم آئے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات، غالباً حضرت حفصہ ام سلمہ یا کوئی اور تھی، وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا پردہ کرو۔ وہ دونوں بیویاں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندھے ہیں، نابینا ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ لستما تبصرانی، کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو؟ اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو تم تو دیکھ رہی ہو۔ تو جیسے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا منع ہے، حرام ہے، ایسے ہی عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا منع ہے۔ تو جہاں قرآن کریم میں مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر عورتوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں نے برقع پہنا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ جس کو چاہے تاڑتی پھریں، دیکھتی پھریں، نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو نگاہوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، چونکہ بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نگاہ ہے۔ نگاہ کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تب دل کے اندر برے خیالات آتے ہیں یا دل کو اس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا، آدمی کو اسے دکھے گا ہی نہیں، تو شیطان کے لیے بھٹکانا مشکل ہو جائے گا۔ تو نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے، نظر سے اچھی لگتی ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے، ہاتھوں سے غلط عمل ہوتے ہیں اور پیر غلط راستوں پر جاتے ہیں، کب؟ جب کہ ہم نے دیکھا۔ تو اس لیے نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی بن جائیں، اللہ کی نیک بندیاں بن جائیں، تو اگر کہیں ضرورت سے باہر جانا بھی پڑے تو اپنے جیسے جسم کو چھپانا ہے، ایسے ہی نگاہوں کو بھی چھپانا ہے، یعنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے کہ نہ کوئی ہمیں دیکھے نہ ہم کسی کو دیکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اگلا حکم فرمایا گیا، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ جس کی امانت ہے اسی کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ تو نگاہوں کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، حیا، عفت و پاک دامنی، اور اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مردوں کے لیے بری عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں، اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ تو اگر ہم نے خود کو نیک بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جیون ساتھی بھی نیک ہی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہوگی، اپنی جان کی حفاظت کی ہوگی، اور امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی۔ تو یہ شریعت عقائد کے بعد اعمال کی اصلاح کر رہی ہے۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، چوری نہیں کرنا ہے، بہتان تراشی نہیں کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، ایسے ہی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے، اور ایسے ہی امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عادت جو مردوں میں بھی ہوتی ہے عورتوں میں بھی ہوتی ہے، فرمایا گیا تمسخر، مذاق اڑانا کسی کا، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑانا، کسی کی مالی حیثیت دیکھ کر کے مذاق اڑانا، کسی کے جسم میں کوئی عیب ہے جیسے کانا ہونا، اندھا ہونا، یا جسم کے اندر کوئی اور عیب ہونا، تو اس کو دیکھ کر کے مذاق اڑانا، خاص طور سے اس کو بھی منع کیا گیا۔ فرمایا گیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم،
کسی کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا، ہو سکتا ہے وہ اعمال کے مقابلے میں اس سے زیادہ بہتر ہو. کیوں؟ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی زیادہ ہے، عمل اچھے ہیں، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے. وہ چاہے لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، کانا، کچھ بھی ہے، لیکن عمل اچھے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں زیادہ باعث معزز ہے. تو عمل پہ دھیان دینا ہے. کسی کی ظاہری حیت کو دیکھ کر کے، جسمانی حالت کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا ہے. باتوں باتوں میں بھی مذاق نہیں اڑانا ہے. جیسے دو چار آدمی کہیں جمع ہو جائے تو کسی ایک بندے کو ٹارگٹ بنا کر کے اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کی کھلی اڑاتے رہتے ہیں، ہنسی اڑاتے رہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ یہ عورتوں کو بھی اس عمل سے بچنا ہے، کیونکہ جہاں چار عورتیں جمع ہو جائیں گی تو گوسپ تو ہونی ہے، باتیں تو ہونی ہے. تو ان میں سے کسی کی مذاق نہیں بنانی ہے اور ایک دوسرے کو کم نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کا کیا عمل ہے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور یہ مذاق اڑانا ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے. تو فرمایا گیا ایک دوسرے کا تمسخر بھی نہیں اڑانا ہے. اسی طریقے سے ایک اور خاص حکم دیا گیا عورتوں کو، انداز گفتگو، بول چال. عورتوں کو بول چال میں بڑا محتاط رہنا ہے. بلکہ قرآن کریم میں کہا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ بات چیت میں غیر محرموں سے خاص طور سے نرمی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نرم گفتگو سے، اچھی ہنس کر کے جو بات کرتے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام کہتا ہے پیار محبت سے بات کرو، ہم سامنے والے سے پیار محبت سے بات کریں، اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا آج کل یہ غلط سوچ پیدا ہو گئی ہے، کوئی ہنس کر کے بات کر لے تو آدمی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے غیر محرموں سے، اپنے لوگوں سے نہیں، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے نہیں، ان سے تو پیار و محبت سے ہی بات کرنی ہے، لیکن غیروں سے، چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے بازار میں جانا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، لین دین کرنا پڑتا ہے، تو بول چال کی نوبت آ جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے، بات میں نرماہٹ نہیں ہونی چاہیے، انداز گفتگو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا اس کو غلط ٹریک پر لے کر کے جائے، غلط فہمی کے اندر ملوث ہو جائے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بالکل نرمی نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی بڑی تعریف کی دوستوں میں، میری بیوی بڑی اچھی ہے، بڑی جو ہے حسن اخلاق کی مالک ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں اس کے. تو اتفاق سے ایک مرتبہ انہی دوستوں میں سے کوئی دوست آیا اس سے ملنے کے لیے گھر پہ، آ کر کے پوچھا کہ جی وہ ہیں؟ تو عورت نے بڑے کڑک انداز میں جواب دیا کہ نہیں ہیں. پھر کبھی بعد میں آنا، باہر مل لینا، یہاں نہیں ہے. تو وہ آدمی جب اپنے اس دوست سے ملا تو کہنے لگا یار تو بڑی تعریف کرتا تھا، میری بیوی بڑی اچھی ہے، بڑی اخلاق کی مالک ہے. میں گیا تو اس نے تو مجھے روکھا جواب دے دیا، پھیکا سا جواب دے دیا، اور ایسے کہتے ہیں نا ٹف اور رف انداز میں جواب دیا مجھے. تو ایسے روکھے انداز میں اس نے جواب دیا، میرے ساتھ تو اخلاق سے پیش نہیں آئی. تو اس نے کہا بھائی وہ اخلاق سے میرے ساتھ پیش آتی ہے، تیرے ساتھ نہیں. میری بیوی میرے لیے اچھی ہے، تیرے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر تیرے ساتھ وہ نرمی سے بات کر لیتی تو ہو سکتا ہے تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا. تو اس لیے غیر محرم وہ چاہے کوئی بھی ہو، غیر محرموں سے اگر کبھی بات چیت کی نوبت آ جائے، وہ چاہے بازار میں ہوں، گھروں میں کوئی اور دوسرے رشتہ دار آئے ہوں جو غیر محرم ہوں، یا کسی بھی موقع پر ہو، قرآن کریم کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی بات کا جواب دینا ہے تو ایسے انداز سے کہ سامنے والے کو غلط فہمی پیدا نہ ہو، ایسے انداز سے بات چیت کرو. انداز گفتگو سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عورت بھٹکی تو پورا گھرانہ برباد ہے. اس لیے کہتے ہیں عورت گھر کا زیور ہے، گھر کی زینت ہے، گھر کی عزت آبرو ہے. اگر عورت غلط کام کر دے تو پورے خاندان کا نام ڈوب جاتا ہے. اس لیے ان کو بہت سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ہے جو ایک عورت کو نیک بناتی ہے اور جنتی عورت بناتی ہے. جنتی عورت بناتی ہے. تو یہ کچھ احکام شریعت نے بیان کیے. یہ وہ تمام احکام ہیں کہ جو کسی بھی عورت کو نیک بناتے ہیں، اس کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اس کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور اسے ایک کامل و مکمل ایمان والی عورت بناتے ہیں. یہ چند احکام ہیں جو بتائے گئے، بیان کیے گئے. اگر ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے، ان احکام پر عمل کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی،
جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، جو بھی نیک عمل کرے، وہو مومن، ایمان والا بھی ہو، شرط ہے ایمان والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بہترین پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، یہی آیت ہے، آگے اضافہ فرمایا گیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جس نے عمل کیا، اگر عورت ہے اچھے عمل کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والی ہے تو ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور بے حساب و کتاب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ، اس میں جیسے مردوں کی ضرورت ہے عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صنفیں پیدا فرمائی، مرد بھی عورت بھی، اور دونوں ہی کا اپنا ایک الگ الگ کردار ہے۔ مرد کا کردار الگ ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورت کا کردار الگ ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ جیسے مرد کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے بھی نیک ہونا ضروری ہے، چونکہ مرد کے بگاڑ سے وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جو عورت کے بگاڑ سے جو فساد پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت اگر چاہے تو 2 ملکوں میں لڑائی کروا سکتی ہے، 2 ملکوں میں۔ اس لیے عورتوں کو اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اور یہ کچھ اعمال، کچھ چیزیں جو ابھی عرض کی گئی آپ کے سامنے، یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، اور جو عورتوں کو نیک، صالح، متقی، دیندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک عورت کو نیک، صالح عورت، جنتی عورت بنانے میں معاون و مددگار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصری، حضرت رابعہ بصری عورت تھی، مگر آج بھی ان کے نام کا شہرہ ہے، چرچا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ تمام بری عادتیں ان کے اندر نہیں تھی۔ اولیاء اللہ میں جیسے ہم خواجہ اجمیری کو گنتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو گنتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت حسن بصری کا نام لیتے ہیں، ایسے ہی عورتوں میں ایک بڑا نام آتا ہے اولیاء اللہ میں، رابعہ بصری کا، حضرت رابعہ بصری۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام بری عادتوں سے وہ پاک صاف تھی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نیک دیندار ہونے میں عورتوں کا کردار رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری جن کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب حدیث کے تعلق سے کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تو امام بخاری کو اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ ان کی والدہ نے۔ والد تو تھے نہیں، گزر گئے تھے، ان کے پیچھے اتنی محنت کر کے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دلانے میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ خواجہ اجمیری کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ایک سفر میں 90 لاکھ سے زیادہ ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو فرمایا، بیٹے تیرا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے کہ کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری باتوں میں، تیرے چہرے میں وہ رونق، وہ برکتیں عطا کر دی کہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں تو ایمان قبول کرتے ہیں۔ کس کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے؟ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ بچے تھے، ان سے پوچھا گیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی اشرفیاں ہیں۔ تلاشی لی گئی مگر ملی نہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ تو بتایا اندر کی جیب میں ہے، ماں نے اندر کی جیب میں سی ہوئی ہیں۔ تلاشی لی گئی تو اندر سے مل گئی، تو پوچھا تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو کہتے ہیں کہ اماں جان نے بولا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر کے ڈاکوؤں پر اثر پڑا، اور وہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بن گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے تو میں اتنا بڑا ہو کر کے اس رب العالمین کی بات کیوں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو سدھر گئے، وہ ایمان لے کر کے آ گئے۔ تو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ لیکن وہ عورت بھی وہی نیک دیندار عورت تھی، ان کے اندر بھی وہ تمام صفتیں تھیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو شریعت کو مطلوب ہیں، وہ تمام اچھی صفتیں تھیں۔ تب جا کر کے تو انہوں نے آگے سے بچوں کی پرورش کی۔ ہمارے زمانے کی عورتیں جن کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے،
آگے آپ ان کی بچیوں کو دیکھیے جینس میں اور ٹی شرٹ میں آپ کو نظر آئیں گی، پینٹ شرٹ میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہمارے زمانے کی عورتیں خود گھر میں نہیں رہتی، آگے آپ ان کی بچیوں کو دیکھیے گا کہیں آفس میں دوسری جگہوں پہ سیلس گرل، اور آپ کو مال اور شاپنگ مال میں آپ کو جاب کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کا خود کا کردار وہ نہیں ہے۔ جس ماں کے خود کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے تو وہ بیٹی کو برقع کیسے پہنا دے گی؟ نہیں پہنا پائے گی، چونکہ ماں کی خود کی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مائیں ہی ویسے نہیں رہی ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر عورت دیندار ہے تو نسلیں دیندار ہوتی ہیں، نسلیں۔ تو جب عورت ہی دیندار نہیں ہے، نہ کہ بچے بچیاں دیندار ہیں، نہ ان کے اندر پردہ ہے، نہ لڑکوں کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے، نہ بچیوں کی آنکھوں میں اور ان کے جسم پر شرم و حیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کا جو ماحول ہے گھر کا وہی صحیح نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر بھی آگے دینداری منتقل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایک عورت کو، ایک ماں کو، گھر کی سربراہ کو، گھر کی ذمہ دار کو نیک بننا بہت ضروری ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اگر نیک عورت ہوگی تو دو فائدے ہوں گے، اس کے آگے اولاد بھی دیندار ہوگی، اس کا بھی فائدہ اس کو ملے گا، خود نیک ہوگی، دیندار ہوگی، جو عمل کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایسی ہی عورت، نیک عورت، ولی اللہ جس عورت کو کہا جائے، وہ ایسی عورت ہوتی ہے جس کے اندر یہ صفتیں جو بتائی گئی، اچھی باتیں یہ پائی جائیں اور جو بری باتیں بتائی گئی یہ سب نہ ہوں، وہی نیک عورت ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، ولی اللہ ہوتی ہے، اور وہی جنتی عورت ہوتی ہے۔ تو آئیے مل کر کے یہ عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تمام اچھی باتوں پر عمل کریں گی اور اپنے آپ کو ایک مثالی کردار والی عورت بنا کر کے پیش کرنا ہے کہ دوسری عورتیں دیکھ کر کے کہیں یار کتنا اچھا گھرانہ تو ان کا گھرانہ ہے، وہ عورت کتنی اچھی ہے، کتنی دیندار ہے، کتنی نیک ہے۔ ایسا بنا کر کے پیش کریں اپنے آپ کو۔ ہمارے بچے ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرے گھر والے ہمارے گھر سے سبق لیں، یار ان کا گھر دیکھو، ان کے بچے دیکھو ماشاءاللہ کیسے ہیں، ہر عمل کے اعتبار سے۔ ایسا اپنے آپ کو بنائیں، اللہ سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ شریعت کی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے، جتنی بھی بری باتیں ہیں سب سے ہم کو محفوظ رہنا ہے۔ بس یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم سے جو گناہ ہوئے، یا اللہ جانے انجانے میں جو خطائیں ہو گئی، مولا بے شک آپ تو سب کو جانتے ہیں، یا اللہ ہم خطا کار بندے ہیں، یا اللہ قصوروار بندے ہیں، یا اللہ تیرے مجرم ہیں، یا اللہ تیرے در سے بھاگے ہوئے ہیں، مولا پھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے، مولا جائیں بھی تو کہاں جائیں ہیں، معافی بھی مانگیں تو کس سے معافی مانگیں، یا اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ یا اللہ گناہوں میں گزر گیا، یا اللہ تیری نافرمانی میں گزر گیا، مولا ہم تجھے راضی نہ کر سکے، یا اللہ تو نے یہ زندگی دی تھی ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ ہم مجرموں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم قصورواروں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ رحمت کی رسی ڈال کر کے نکال لے، یا اللہ رحمت کی رسی ڈال کر کے نکال لے، یا اللہ ہم مجرموں کو معاف فرما دے، یا اللہ تیرے گنہگار بندوں کو معاف فرما دے، یا اللہ مجرم ہیں پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ تیرے لاڈلے حبیب نے ہم کو بتایا ہے تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے، یا اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ اکرم کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما،
یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے حالات بدلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم آزمائشوں میں چل رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ طرح طرح کی بیماریاں وبائیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مولا بے شک ہمارے ہی قصوروں کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہمارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، یا اللہ آج کی اس مجلس میں ہم تجھ سے پختہ عہد کرتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ شرک نہیں کریں گے، یا اللہ چوری نہیں کریں گے، یا اللہ برے اعمال نہیں کریں گے، یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہر جرم سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، مولا تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، بے شک اگر آپ راضی ہو گئے تو حالات بدل جائیں گے، یا اللہ ماحول بدل جائے گا، یا اللہ بے شک آپ ناراض ہیں ہم جانتے ہیں، مولا تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، مولا اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ حالات کے اندر بہتری پیدا فرما، یا اللہ جو بھی اس وقت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یا اللہ سب کو ختم فرما، بالخصوص یہ کورونا کی بیماری، یا اللہ پوری دنیا پریشان ہے، لوگوں کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، یا اللہ اسکولوں کے مدارس کے نظام رکے ہوئے ہیں، یا اللہ طلباء کی پڑھائیاں رکی ہوئی ہیں، یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں، یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، یا اللہ جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے پریشان ہیں، یا اللہ ہم نہیں جانتے یہ تیری طرف سے ہے یا کسی کی سازش ہے، یا اللہ جو بھی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما، یا اللہ اس بیماری کے اندر جو ملوث ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ دوسری بیماریوں کے اندر جو مبتلا ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ امن والا ماحول پیدا فرما، یا اللہ عافیت والا ماحول پیدا فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے نازل فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، یا اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما، یا اللہ گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر حافظ قرآن بننے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما، یا اللہ عورتوں میں یا اللہ پردے کا ماحول پیدا فرما، یا اللہ پردے کا شوق پیدا فرما، یا اللہ دین کے حکام پر سیکھ کر کے عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر وقت ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم برے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شیطان کے وساوس سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مال کے فتنے سے اولاد کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ روزی روزگار کے ذرائع پیدا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ حاضرین مجلس میں یا اللہ جو بھی مقاصد لیے ہوئے بیٹھے ہیں تمنا لیے ہوئے بیٹھی ہیں یا اللہ ان سب کو پورا فرما، یا اللہ بے شک آپ تو ہماری خواہشوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ تمام نیک خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں مولا اسے بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا ایک چینل ہے کچھ فقہی مسائل کے نام سے، آپ مفتی مامور بدر یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، تو مسئلے مسائل دین سے متعلق ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں تو وہ سب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو نئی نئی ویڈیوز جو بھی ہیں مسئلے مسائل ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کو روزانہ دکھائی دیں گی۔